بدعت کے نام پر کیا کیا یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسلام میں تو سوگ سرے سے ہے ہی نہیں، صرف سوگ۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے آ چکے ہیں ایک اور ویڈیو لے کر کے، اور اس میں ہم بات کریں گے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ اسلامک سال جو ہے، نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ تو ہم بات کریں گے اس میں کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں جو رسومات کو لے کر کے بدعات ہونے لگی ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم آج بات کریں گے۔ اس مہینے کی بڑی ہی بہترین فضیلت ہے، اور خاص کر کے 10 محرم کی، یعنی کہ 10 محرم کی جو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے وہ بڑی بہترین ہے۔ یہاں تک کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے، 10 تاریخ کا محرم کے دن کا روزہ رکھے گا، کہ امید ہے کہ اس کے 1 سال کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہ ہے کہ 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک یہ تمام ہی روزے رکھنے چاہیے، اور اس مہینے میں اپنا دسترخوان بھی وسیع کرنا چاہیے، یعنی کہ جتنے بھی غریب لوگ ہیں، جتنے بھی غربا ہیں، مساکین ہیں، اس کو اپنا دسترخوان وسیع کرنا چاہیے ان سب کے لیے۔ اور جتنے بھی ہمارے قریبی ہیں، جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، سب کے لیے اس مہینے میں اپنا دسترخوان بڑا کرنا چاہیے، وسیع کرنا چاہیے، سب کے لیے اپنا دسترخوان کھولنا چاہیے، خاص کر کے غریبی، جتنے بھی غربا ہیں، جتنے بھی مساکین ہیں، ان کے لیے سب کام کرنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ جو ہے بڑا ہی تمام مہینوں سے زیادہ جو ہے فضیلت کا مہینہ ہے، اور جیسے اس مہینے میں نیکی کا معیار جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی اس مہینے میں جو گناہ کا معیار ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ جو شخص نیکی کرے گا تو اسے عام دنوں کے مقابلے میں، عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ نیکیاں ملے گی۔ کسی نے ایک نیکی ملی تو اللہ اس کو اس مہینے کی برکت سے بڑھا کر کے نیکی دے گا، اور اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ بھی اس مہینے میں، یہ مقدس مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس گناہ کی بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں سے زیادہ نیکیاں کریں، اور اپنے گناہوں کو جتنا ہو سکے چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اور اس نئے سال کا آغاز کیسے کریں یہ بھی میں بتاتا چلوں، کہ اس نئے سال کا آغاز ہمیں کرنا چاہیے، جتنے بھی پچھلے سال ہمارے گناہ تھے، کوشش کرنی چاہیے کہ اس سال، یعنی محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، نیا سال لگ چکا ہے، اس سال ہم وہ گناہ نہیں کریں گے، انہیں چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک اسکیجول بنانا چاہیے، ایک روٹین بنانا چاہیے، جس کے تحت ہمیں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش اور نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو رسومات کے نام پر بدعتیں ہوتی ہیں، یعنی کہ آپ سب نے بھی سنا ہی ہوگا کہ اس مہینے میں کیا کرتے ہیں، کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو کرتے ہیں وہ ان کا مسلک ہے، وہ قیامت کے دن اپنے جواب دے ہوں گے، ان سے سوال پوچھا جائے گا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم تو شیعہ نہیں ہیں، تو ہمیں ان کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اور اسلام میں تو سوگ سرے سے ہے ہی نہیں، صرف سوگ کس پر ہے، کہ سوگ جو ہے اس بیوی پر ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، کہ 4 مہینے 10 دن کا سوگ اس کے اوپر ہے، جو عدت، جسے ہم عدت کے نام سے جانتے ہیں، اور کسی کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں، جیسے محرم آئے اور 10 محرم کو یا پورے مہینے ہی اس میں جو بھی خوشی کے کام ہوتے ہیں وہ سب نہیں کرتے، ان کو ترک کر دیتے ہیں، اور ایسے جتلا دے جیسے کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ حالانکہ صرف یہی نہیں، حالانکہ 10 محرم کی تاریخ ہی نہیں، آپ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو کوئی تاریخ، کوئی دن ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں کسی صحابی، کسی تابعین اور کسی بزرگان دین، حتیٰ کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک دن میں کئی کئی شہادتیں دیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن صرف کیا کرتے ہیں کہ 10 دن کے دن ہی ہم ایسا کرتے ہیں۔ اور سوگ تو جیسے کہ میں نے بتایا سرے سے ہے ہی نہیں اسلام میں، سوائے اس کے کہ جس کا شوہر انتقال ہو جائے،
اس کے اوپر عدت کا 4 مہینے 10 دن کا سوگ، جسے ہم عدت کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس دن کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ 10 محرم کے دن کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، تو کوئی روٹی نہیں پکاتا، تو کوئی حلوہ بانٹ رہا ہوتا ہے، اور بدعت کے نام پر کیا کیا یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کالے کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کا مسلک الگ ہے، انہیں جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، لیکن آپ تو شیعہ نہیں ہے نا، آپ نے تھوڑی شیعہ کی طرح کرنا ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کے ساتھ جو ہمارے حضرات ہیں وہ بھی ان سب کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے نہیں کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کو ترک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے مسلک پہ رہنا چاہیے۔ وہ کل حساب دے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور آپ سے بھی حساب لیا جائے گا اللہ کے سامنے۔ جب آپ سب کو پیش کیا جائے گا، ہم سب نے مرنا ہے، ہم سب نے اللہ کے سامنے میدان محشر میں کھڑا ہونا ہے۔ جب ہم سب جواب دے ہوں گے اس کے سامنے، تو جب ہم کیا جواب دیں گے؟ آپ خود سوچیں کہ کتنی شہادتیں ہوئی، نہ ہم نے دیکھا کسی صحابہ نے سوگ منایا، نہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ منایا۔ آپ کے بیٹے، آپ کی چھوٹے بیٹے، آپ کے کم عمر بچے، حتیٰ کہ جوان بھی، وہ شہید ہو گئے، انتقال ہو گیا، لیکن آپ نے سوگ نہیں منایا۔ نہ کسی صحابہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سوگ منایا ہو۔ خود حضرت حسین کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہما نے کیا سوگ منایا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تاریخ میں یہ بھی نہیں ملی۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے یہ سب آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو یہ سب کچھ ترک کرنا چاہیے، یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ جتنے بھی یہ تعزیے بناتے ہیں ان کے حضرات کم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے زیادہ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ سب چیزیں ترک کر دینا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ سب کی کھوپڑی شریف میں، آپ سب کی دماغ میں، آپ سب کے ذہن میں یہ بات آ جائے اور آپ اس کو ترک کرنے والے بنیں۔ یہ مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، اس میں گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش اور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دسترخوان کو وسیع کریں، کثرت سے روزے رکھیں، اور جیسے بتایا گیا کہ 10 محرم کے روزے کی تو الگ ہی فضیلت ہے، کہ امید ہے کہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دی جائیں گے جو اس دن روزہ رکھے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے ہم نے کیا نہیں کرنا چاہیے، کہ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں کہ اس مہینے جو ہے کالے کپڑے پہنتے ہیں، خاص کر 10 محرم کے دن۔ تو ہم نے یہ کالے کپڑے خاص کر کے اس مہینے میں آپ نے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، اور کسی مہینے میں پہنے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس مہینے میں پہنیں گے تو ان کی مشابہت ہوگی، کیونکہ وہ حضرات یہی کرتے ہیں کہ اس مہینے زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرتے ہیں کہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، کہ وہ دکھاتے ہیں کہ یہ جیسے سوگ کا مہینہ ہے، حالانکہ کچھ نہیں۔ کئی حضرات کیا کرتے ہیں کہ اس مہینے یہ سوچتے ہیں کہ اس مہینے شادی کرنا بھی صحیح نہیں ہے، شادی کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس مہینے جتنی بھی خوشیاں کی چیز ہیں وہ بھی کرنا جائز ہے، خواہ وہ شادی ہو یا کسی بھی طریقے کا جائز فنکشن ہو، بدعت نہ ہو۔ لیکن اس دن کیا کرتے ہیں، یعنی 10 محرم کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بدعتیں ہی ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ تو ہمیں ان سب چیزوں کو ترک کرنا چاہیے اور ان کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ اور کیا کرتے ہیں ہمارے حضرات کہ جہاں سے بھی یہ تازیے نکلتے ہیں، جہاں سے بھی ان کا گروہ نکلتا ہے ہمارے شیعہ حضرات کا، تو انہیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ انہیں دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، انہیں دیکھ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ کر کے سب جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے کہ سب کے سب دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، حالانکہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ ہاں، جو وہ کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں، لیکن آپ ایسا نہیں کریں۔ ایسے ہی کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بہت سے حضرات، یہ پانی وغیرہ یہ سب بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جو حضرات دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ بالکل یہ غلط ہے، انہیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ بدعت کو بدعت نہ سمجھا جائے، ناجائز کو ناجائز نہ سمجھا جائے، بلکہ اچھا کام اور کیا سمجھا جائے کہ جائز سمجھا جائے، کہ یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے کہ سب کے سب دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔
تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، اسے ترک کرنا چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے جتنا ہو سکے، اور بالکل بھی ان کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے، ان کے جیسا پہناوا، وہ جیسے بھی کام کرتے ہیں ویسے ہم نے نہیں کرنی چاہیے، خاص کر کے اس مہینے میں ہم نے یہ سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے۔ اور جو بھی حضرات سوگ منانے کے لیے کوئی حلوے مانڈے بانٹ رہا ہے بدعت کے نام پر، تو کوئی اپنے گھر میں چولہا نہیں جلا رہا ہے بدعت کے نام پر، تو کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، سب چیزیں بدعت ہیں۔ بدعت کہتے ہیں اسے کہ اسلام میں ایڈیشن، اسلام میں کوئی چیز اپنے آپ سے گڑھ لینا، تو یہ سب چیزیں جو حضرات ہیں انہوں نے اپنے آپ سے گڑھ لی ہے، ان سے کوئی دلیل پوچھی جائے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو آپ سب کو یہ اوائڈ کرنا چاہیے، ترک کرنا چاہیے، اور اس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ اپنا دسترخوان وسیع کرنا چاہیے، اور غربا مساکین جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان سے میل جول بڑھانا چاہیے، اور جتنی بھی خیر کی چیزیں ہیں وہ اس مہینے میں کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ اس مہینے میں اور مہینوں کے زیادہ ثواب ملے گا، تو امید ہے کہ آپ سب کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اتنی باتیں میں نے بتائی کہ اس مہینے میں فضیلت کے طور پر یہ کیسا مہینہ ہے، اور بدعت کے نام پر کیا ہو رہا ہے، اور ہم نے کن چیزوں کو نہیں اور کن چیزوں کو کرنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایک اور ایسی ہی نئی ویڈیو میں۔